اتنی محبت کرو نا۔ پہلی قسط۔ وہ تیز ہوتی سانسوں اور تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ بہت تیزی سے اس سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس راستے کا علم نہیں تھا، بس اسے یہاں سے کسی بھی صورت نکلنا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ پاؤں بری طرح دکھ گئے تھے، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ وہ نڈال ہوتے ہوتے وجود اور معاف ہوتے ذہن کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا، مگر اسے یہ موقع نہیں گنوانا تھا۔ اچانک کوئی اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اسی چٹان نما چیز سے ٹکرا کر گرتی ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا ہے۔ تاریکی میں جاتے ہوئے دماغ کے ساتھ جو آخری بات اسے یاد تھی وہ یہ کہ اس کا بے ہوش وجود دو محفوظ بازوؤں کی گرفت میں ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں وہ مایوس قدم اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ سنجیدگی ہمیشہ اس کی طبیعت کا خاصہ رہی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں مایوسی بھی ساتھ تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ یہ جاب بھی اس کو ملے گی۔ ہاتھ میں پکڑی اپنی ڈگریاں کسی ردی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ سست قدم اٹھاتا ہوا وہ گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم اماں۔ زین نے نادیہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا رہا انٹرویو؟ انہوں نے پرامید لہجے سے پوچھا۔ سفارش کے بنا پر سلیکشن ہو گئی ہے، کسی اور کی، زین پانی گلاس میں نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تھکن کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ مایوسی کفر ہے بیٹا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، مل جائے گی جاب بھی۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو کے آؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ دماغ میں آئی سب سوچوں کو جھٹک کے کمرے میں سے چلا گیا۔ حور اٹھ جاؤ، کالج نہیں جانا کیا آج؟ اسما کمرہ سمیٹتے ہوئے کہنے لگی۔ جی ماما، بس اٹھ گئی۔ وہ کسل مندی سے اٹھ گئی۔ ہر روز کی طرح ان کو سب کا ناشتہ بنانا تھا، اس کے بعد اپنے کالج کے لیے نکلنا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کے چاچا اور تایا اس کو پڑھا رہے تھے، ورنہ باپ کے انتقال کے بعد بہت مشکل وقت انہوں نے گزارا تھا۔ یہی بہت تھا کہ اس کے چاچا اور تایا نے اس کو اور اس کی ماما کو گھر جگہ کے ساتھ ساتھ دو وقت کی روٹی بھی میسر کر دی تھی۔ اسما کے گھر والوں نے وقار صاحب کے انتقال کے بعد صاف لفظوں میں دونوں ماں بیٹی کی ذمہ داری قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تھوڑا چاچا اور تایا کو خوف خدا تھا اور اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی سمجھتے ہوئے گھر میں جگہ دے دی۔ حور اور اسما کے ساتھ تایا اور چاچا کا رویہ تھوڑا بہت نرم رویہ تھا۔ اس کے برعکس تائی اور چاچی کا ان دونوں کے وجود بری طرح کھٹکھٹاتا تھا۔ باقی کزن بھی اس سب اپنی اپنی پڑھائی اور دنیا کی جھمیلوں میں مصروف تھے۔ موڈ ہوا تو منہ لگا لیا، نہیں تو کون اور میں کون والا حساب تھا۔ صرف ایک خنزر ہی تھا جو حور اور اسما کے لیے دل میں نرم گوشیاں رکھتا تھا۔ اسکول کی چھٹی کا وقت تھا۔ شاہ اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے میں اس کی نظر ایک معصوم سی گڑیا پر پڑی جو آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے بینچ پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ وہ 1 یا 2 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ بچی نے جب کافی دیر تک اپنا رونے کا مشغلہ جاری رکھا تو شاہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا گڑیا، تمہیں رو کیوں رہی ہو؟ بچی نے اپنا مشغلہ ترک کر کے اپنے برابر میں بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو اس کی کلاس کا نہیں تھا۔ حیرت سے بولی، میرا نام گڑیا تو نہیں، کیا میں گڑیا جیسی لگی؟ بچی نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر شاہ ہنسا۔ گڑیا جیسی نہیں، پری جیسی لگتی ہو۔ گڑیا تو ویسے ہی بولا میں نے۔ اچھا تو پری، یہ بتاؤ تم رو کیوں رہی تھی؟ شاہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا تو ٹیچر مجھے ڈانٹنا ہے۔ بچی نے دوبارہ آنکھوں میں آنسو لیے کہا، تو تم نے اپنا ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ ماما گھر کے کاموں میں بیزی رہتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بچی نے اداسی سے جواب دیا۔ اس کے ہونٹ نیچے ہائے اور بائی تفصیل بھی شاہ کو اداس لگا۔ کوئی بات نہیں، ہوم ورک تمہیں میں کروا دوں گا نا، اور فرینڈ بنو گی میری۔
شاہ نے پری کے آگے ہاتھ بڑھا کر کہا، جیسے پری نے تھام لیا، اور یوں وہ دونوں دوست بن گئے۔ آج وہ بھی انٹرویو دینے گیا تھا، مگر سفارش کی بنا پر کسی اور کی سلیکشن ہی ہو گئی تھی۔ اسے اپنے آپ بے بس محسوس ہوا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی ہی سوچے میں گم جب وہ گھر کی طرف چل آیا، ایک نیا امتحان اس کے استقبال کے لیے منتظر تھا۔ گھر کے دروازے پر لگا تالا دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اماں اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ ہوش ہونے کی وجہ سے بلال انہیں قریبی اسپتال لے گیا۔ وہ وہیں سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیا ہوا اماں کو بلال؟ زین نے بلال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ثانیہ صبح آنٹی کے پاس گئی تھی تو آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ ثانیہ نے مجھے بتایا تو میں آنٹی کو اسپتال لے آیا، بلال نے تفصیل سے بتایا۔ تم بتاؤ تم کہاں سے تھے؟ ساتھ ہی بلال نے زین سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، انٹرویو کے لیے گیا تھا، وہیں سے خوار ہو کر آیا ہوں۔ خیر میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر زین ڈاکٹر کے روم کی طرف گیا۔ میں آئی کمنگ؟ آئیے تشریف رکھیے، ڈاکٹر ولید نے کہا۔ کیا رشتہ ہے پیشنٹ سے آپ کا؟ ڈاکٹر ولید نے زین کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ اور مدر ہے میری، زین نے جواب دیا۔ مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقت پر پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروانے سے ان کی ایک کڈنی فیل ہو چکی ہے اور دوسری افیکٹ ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیں اور پراپر ٹریٹمنٹ شروع کروائیں۔ ڈاکٹر نے تو اپنی بات ختم کر دی، مگر زین کے لیے سوچنے کے نئے پہلو نکل آئے۔ کمرے سے باہر آنے پر زین اپنی اماں کے پاس گیا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ زین نے اپنے آپ کو اتنا بے بس اور لاچار پہلے نہیں سمجھا تھا۔ 2-3 چھوٹی موٹی ٹینشن سے 2 وقت کی روٹی تو میسر ہو جاتی تھی، مگر اماں کا علاج یہ اس کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں واحد رشتہ اس کی ماں تھی۔ زین ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ ساجد صاحب آئیڈیل شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین باپ بھی تھے۔ بہترین جاب تھی، زندگی سہولیات سے آراستہ تھی۔ زین ان کی اکلوتی اولاد تھا جو کہ شادی کے 6 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اسے ساجد صاحب اور نادیہ بیگم نے اس کے لیے بہت خواب دیکھے تھے۔ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ ساجد صاحب پارٹنرشپ کی بنیاد پر اپنے دوست ظفر مراد کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کیا، اور جس سے انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی ملی۔ زندگی خوشگوار گزر رہی تھی کہ ایسے میں ایک دن اچانک کار ایکسیڈنٹ میں ساجد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت زین 15 سال کا ہوتا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس صدمے سے نہیں نکلے ہوتے کہ ایک دن اچانک ظفر مراد یہ انکشاف کیا کہ بزنس میں کافی نقصان ہوا ہے اور سارا سرمایہ بھی ڈوب گیا ہے۔ اس وقت نادیہ بیگم کے حالات کی سنگینی کا علم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب حالات کا سب پہ ہی اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظہیر کی باتوں میں انہیں صدقات محسوس نہیں ہوئی، مگر وہ اکیلی عورت ساتھ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی اور حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بلال اس کے پاس آیا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بلال نے برابر میں بیٹھے ہوئے پوچھا۔ زین نے ساری تفصیل بلال کو بتائی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اس وقت پریشان رکھ رہا ہوں میں۔ پریشان مت ہو، آزمائش کا وقت ہے، گزر جائے گا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ بلال اس کا مخلص دوست تھا، محلے میں برابر ہی رہتا تھا۔ اس کے اوپر بھی 3 بہنوں اور معذور باپ کی ذمہ داری تھی۔ وہ زین کی طرح ہی مجبور تھا اور اس کی جاب بھی ضرورت تھی جو زین کی طرح اس کے پاس نہیں تھی۔ ہور جیسے ہی تھکی ہاری کالی سے گھر آئی تو سارا چاچی نے اسے کچن بلوا لیا۔ آ گئی تم؟ جی چاچی، کوئی کام تھا؟ ہور نے پوچھا۔ ظاہر ہے جبھی تو بلایا ہے، آج ماہم کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو شام کے لیے اچھا سا ریفریشمنٹ تیار کرو اور پھر کمرے میں ہی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ہور کچن میں بزی ہو گئی۔ کل اسے اپنا اسائنمنٹ بھی لازمی سبمٹ کروانا تھا، تو اب سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جلدی ہی کچن کا کام فارغ ہوئی۔ آج عام دنوں کا
بنسبت موسم اچھا تھا، گرمی کا احساس نہیں تھا۔ وہ اپنا اسائنمنٹ لے کر لان میں آ گئی۔ ماہم کے رشتے والے آ چکے تھے۔ ماہم میک اپ میں لبریز مسکرا کر انہیں ناشتہ دے رہی تھی اور چاچی بات بات پر مسکرا کر بتا رہی تھی کہ یہ کباب، یہ سب کچھ لیں، ماہم نے بنائے ہیں، اور میکرونی تو ٹیسٹ نہیں کی آپ نے، اس کے ہاتھ کی میکرونی گھر میں سب کو پسند ہے۔ جب رشتے والی خاتون جانے لگی تو ان کی نظر باہر نکلتے ہوئے لان پر پڑی۔ انہوں نے سارا چاچی سے پوچھا، کون ہے یہ لڑکی؟ وہ انہیں اپنی بیزاری چھپائے مسکرا کر بتانے لگی، یہ میری جیٹ کی بیٹی ہے۔ ان کے جانے کے بعد چاچی حور کی خبر لینے اور اس کے سر پر نازل ہو گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ خواہ نظروں سے گھورتے ہوئے انہوں نے حور سے کہا، مگر میں تو وہاں نہیں آئی چاچی، میں تو یہاں لاؤنج میں اپنے کالج کا کام کر رہی ہوں۔ حور کے جواب دینے پر سارا چاچی نے غصے میں اس کا اسائنمنٹ پھاڑ دیا۔ آئندہ اگر میری بات نہ مانی اور زبان چلائی آگے سے تو ان کاغذات کی طرح تمہارا حال کروں گی۔ حور بے بسی سے آنسو بہاتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب دوبارہ ان کو اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ شور کی آواز سن کر اسما حور کی امی وہاں آ گئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اپنی بیٹی کو قابو میں رکھ اور اس کی زبان کو بھی، یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ جاری ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔